9 محرم کی مجلس سے مسلسل ایک رشتہ قائم رکھے ہوئے یہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی متشابہ آیتوں سے بھی متعلق کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اور بطور خاص اب ایک نہج پر آقا حضرت امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آقا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور گفتگو یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت، اس کی تعویل حضرت کی ذات گرامی ہے۔ اس پر کئی مجلسوں میں اشارہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور دیکھیے کیا حسین تشبیہ ہے۔ سطح زمین پر پانی بہتا ہے، دریا کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، سمندر کی شکل میں موجیں مارتا ہے تو نظر آتا ہے۔ یہ نابود تھوڑی ہو جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ نیچے پانی کے سوتے بہتے رہتے ہیں، اوپر نظر نہیں آتا، مگر پانی ہوتا ہے۔ اسی تشبیہ کو کام میں لایا گیا ہے کہ تم نے غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ جب پانی چھپ جائے گا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، غور کے کیا معنی ہے؟ نابود ہو جانے کے نہیں ہیں، زمین کی تہ میں چھپ جانے کے۔ کوئی شے زمین کی تہ میں چھپ سکتی ہے اور کوئی شے زمانے کی اوٹ میں چھپ سکتی ہے۔ تشبیہ، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ پانی جب زمین کی تہ میں چھپ جائے گا، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر کون ہے جو یہ زندگی بخش پانی تمہارے لیے دوبارہ لائے گا، تمہارے لیے ظاہر کرے گا؟ تو یہ ایک مکمل اپنی جگہ تشبیہ ہے، یا مکمل استعارہ ہے، اور استعاراتی اسلوب میں حضرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا۔ قرآن مجید میں تنہا یہ ایک آیت نہیں ہے، اور میں اسے قبل کی ایک مجلس میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ پورا سورہ جس پرشکوہ انداز سے اس کا آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، کیا کہنا اس پروردگار کا، کیا کہنا اس ذات گرامی کا جس کے دست اختیار میں تمام ملک ہے، یعنی تمام قدرت ہے، اور صرف کلی اعتبار سے تمام قدرت نہیں ہے، بلکہ ہر جزئی شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس پرشکوہ انداز سے گفتگو شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہاں تک پہنچی کہ جب وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ موت کو خلق کرنے والا ہے، اور وہ حیات کو خلق کرنے والا ہے، تو پھر وہی وہ ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ پانی پوشیدہ ہو جائے تو دوبارہ ظاہر کر دے۔ قرآن مجید میں اور بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جن میں مقام تعویل میں تعویل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت صاحب علیہ السلام تک گفتگو نہ پہنچے۔ صلوات تو آپ نے پڑھی، لیکن ذرا منتشر سی لگ رہی تھی، ایک مجموعی
جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تنہا وہ ذکر ہے جسے سن کے فرشتے بھی وجد کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اب میں چند آیتوں کی طرف اور اشارہ کروں۔ مثلا اچھا، یہ جو آیتیں ایک زمانے میں، یعنی آج سے کوئی 30 برس پہلے، میں نے ان تمام آیتوں کو جمع کیا تھا جو آیتیں حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق ہیں، اور ان کی دستہ بندی کی تھی کہ کون سی آیت کس طرح سے دلالت کرتی ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو براہ راست آپ کی ذات گرامی پر دلالت کرتی ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو ظہور پر دلالت کرتی ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو شأن ظہور سے متعلق ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو شأن غیبت سے متعلق ہیں۔ اس عنوان سے گفتگو یکجا نہیں کی گئی تھی اس فقیر سے پہلے۔ اس عنوان سے میں نے تمام آیات کی ایک درجہ بندی کی۔ اب مثلا ایک آیت اور ہے جو آپ کی ذات گرامی پر دلالت کرتی ہے، اور وہ سورہ مبارکہ قصص میں ہے، قرآن مجید کا 28واں سورہ، اور اس کی 5ویں آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وَنُرِيدُ، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، کچل دیے گئے ہیں، ہم ان پر احسان کریں، ہم ان پر احسان کریں اور ان کو اس دنیا کی امامت سپرد کریں اور انہی کو وراثت سپرد کریں، انہی کو امامت سپرد کریں اور انہی کو وارث قرار دیں۔ یہ نریدو ان نمنا اگر صرف اس 2 فقرے پہ گفتگو ہو تب بھی 2 گھنٹے تو چاہیے، لیکن میں آپ حضرات کی ذہانتوں پر اعتماد کر کے 2-3 جملوں میں آگے بڑھوں۔ جس طرح سورہ مبارکہ ملک کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک اہم شے ہے نا، وجود و غیبت و پھر ظہور ایک اہم شے ہے، تو شروع بھی ہوئی گفتگو اسی سطح سے کہ جہاں قدرت الہیہ کا پرشکوہ بیان ہوا، یہاں پر بھی موضوع تو وہی ہے، تو ایک پرشکوہ انداز ہے، وَنُرِيدُ، ہم چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ حق سبحانہ وتعالی اریدو بھی فرما سکتا تھا، لیکن ارباب بیان و بلاغت سمجھ سکتے ہیں کہ اریدو میں وہ انداز پرشکوہ نہیں ہے جو نریدو میں ہے۔ اور اس کی میں مثال عرض کر دوں، اگر اردو لٹریچر اور فارسی لٹریچر کا مطالعہ فرمایا ہے آپ حضرات نے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو معمولی لوگ تھے پہلے وہ میں کہتے تھے، میرا معروضہ یہ ہے۔ جب ایک وزیر یا کوئی اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں جاتا تھا تو کہتا تھا سرکار ذل اللہ، میرا معروضہ آپ کی خدمت میں یہ، میرا معروضہ آپ کی۔ اور جب وہ کوئی فرمان جاری کرتے تھے تو کہتے تھے ماں بدولت کا فرمان یہ ہے۔ وہ من نہیں کہتے تھے، ماں کہتے تھے۔
وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے، چونکہ جمع میں تعظیم ہے، اور تعظیم اس لیے رکھتے تھے چونکہ اپنی حکومت و سلطنت و اپنے اقتدار کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔ ایک انسان تنہا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگر اس میں امتیازات ہیں اور اسباب ہیں تو پھر اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ذہن انسانی ایسا ہے۔ جب ذہن انسانی ایسا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں اہم مسائل ہیں وہاں وہاں اپنے تمام اسماء و صفات کے حوالے سے گفتگو جمع کے صیغے میں کی ہے، جبکہ وہ ہے ایک، وہ ہے واحد، وہ ہے احد، وہ ہے فرد، وہ ہے وتر، وہ ہے یکتا یگانہ، وہ ہے لاسانی بے نظیر بے ہمتا، وہ ایک اکیلا مگر کہتا ہے ہم۔ اچھا قرآن مجید میں دیکھیے جہاں جہاں اہم مواقع ہیں، مثلا سورہ مبارکہ یاسین کا دل جب دھڑکتا ہے تو اس سے کیا آواز آتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بار بھی نہیں، دو بار کا اِنَّا، یہ بھی جمع کے لیے ہے، نحنو یہ بھی جمع کے لیے ہے، اور قرآن ہے نا۔ کیوں یہ اختیار کیا انداز؟ اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں ہم، اس لیے کہ بعد میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اہم ہے۔ زندہ کو مارنا آسان ہے، مردہ کو زندہ کرنا بڑا کام ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں ہم، نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو جلاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ واضح ہے؟ اب یہیں بریکٹ میں عرض کر دوں کہ کتنی اچھی تہذیب ہمیں اہل بیت نے دی ہے۔ جب دم نزع ہوتا ہے، ہنگام نزع، جب سانس ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور انسان پہ صرف موت کا خوف طاری ہوتا ہے، اس وقت مستحب ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، تاکہ اس پہ موت کا خوف طاری نہ ہو جب یہ سنے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو پھر موت کا خوف دور ہو جائے گا اور اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا مرحلہ وہ بھی بہت اہم تھا، خود ذکر توحید و ذکر حق کی حفاظت کا مرحلہ وہ بھی بہت اہم تھا، وہاں بھی یہی اسلوب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہیں ہم کہ جو اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے جہاں اہم مسئلہ ہے کوئی، وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء و صفات کا حوالہ دیتے ہوئے گویا جمع کی ضمیریں یا جمع کے صیغے استعمال کیے، ہم ہیں ہم۔ نریدو بھی جمع کا صیغہ ہے، اِنَّا نَحْنُ یہ ضمیریں تھیں، یہاں فعل ہے مگر جمع کا صیغہ ہے۔ اچھا اس لیے کہ مسئلہ اہم ہے، اس سے پہلے بھی کہیں یاد ہے نریدو آیا ہے؟ اچھا چلیے، آپ کو یاد نہیں ہے تو مجھے یاد دلانے کے لیے پھر وقت کے دامن میں گنجائش اتنی ہے نہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرمایا انما یرید اللہ۔ یہ یریدو جو ہے یہ ہے تو صیغہ واحد کا، یریدو واحد غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں اس کو قوی کر رہا ہے وہ کلمہ حصر انما۔ اس نے جو پرش کو اسلوب عطا کیا اور اسلوب میں قوت عطا کی،
اس نے اس یریدو میں جو لہجہ ذرا دھیما محسوس ہوتا ہے اسے قوت بخش دی. انما یرید اللہ، یہاں انما نہیں ہے کلمے میں، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا. اچھا، بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ آل محمد کو کمزور بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب جب تک انہیں امامت ظاہری کامل طور پر نہ مل جائے اور وراثت نہ مل جائے، وہ وراثت چاہے محدود وراثت ہو جو غصب ہوئی، یا وہ وراثت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کامل کائنات کی وراثت ہے، اس وقت تک وعدہ الہی پورا نہیں ہوگا. یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہمیں انتظار کرنا ہے. اس لیے کوئی قوم ہمیں انتظار کرنے کا طعنہ نہ دے اور انتظار کرنے سے روکے نہیں. سعادت مندی اسی میں ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ انتظار میں شریک ہو جائیں. ہمارا ارادہ ہے. جب اللہ فرمائے ہمارا ارادہ ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ اللہ کا ارادہ پورا نہ ہو؟ ہم بندے ہیں، عاجز بندے، ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں. مولا علی نے تمام انسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا تھا، عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. ارادوں کا ٹوٹنا مخلوقات کی نشانی ہے، ارادوں کا پورا ہونا خالق کی نشانی ہے. ارادوں کا ٹوٹنا مخلوقات کی نشانی ہے، ارادوں کا پورا ہونا خالق کی خصوصیت ہے. اور اس نے اعلان کر دیا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا. جیسے یہ ارادہ ضرور پورا ہوگا ویسے ہی وہ ارادہ بھی پورا ہوا. جہاں کہا تھا انما یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، وہ ارادہ بھی پورا ہوا، یہ ارادہ بھی پورا ہوگا. اور جو آیتیں ہیں حضرت حجت علیہ السلام سے متعلق، اب دیکھیں ان میں سے ہر آیت ایسی ہے کہ اس پہ پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت صرف ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں مختصر تقریب استدلال کے ساتھ، موجز مجمل. اور وہ یہ ہے کہ مثلا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء، اس میں ایک آیت ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو بھی مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا ہم نے اس کے ولی کے لیے قدرت و طاقت و حکومت کو مخصوص کر دیا ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا ہم نے اس کے ولی کے لیے اختیار، اقتدار، حکومت، حق، سلطان اس کے لیے قرار دیا ہے. اب دنیا میں کوئی مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن آقا حسین اور اہل بیت اطہار کے دوسرے مقتولین اور شہداء کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ مظلومیت کے ساتھ قتل ہوئے. مظلومیت کے ساتھ قتل ہوئے تو ان کے ولی کو
اختیار و انتقام کی صلاحیت، استعداد اور حق عطا کیا یا نہیں پروردگار نے؟ اس لیے کہ قانون تو خدا نے اعلان کیا ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث تو ہے نہیں، یہ کوئی ہماری مناجات تو نہیں ہے، ہماری دعا نہیں ہے، ہماری استدعا نہیں ہے، ہمارا خواب نہیں ہے، ہماری آرزو نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے، ہماری شاعری نہیں ہے، ہماری خطابت نہیں ہے، خدا کا اعلان ہے۔